تو میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے اور دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ ماہ رمضان تقوی کے لیے آیا ہے، تقوی دینے کے لیے آیا ہے۔ تو آپ رمضان سے پہلے ہی کچھ چیزوں کی پلاننگ کر لیں کہ ہم نے رمضان کیسے گزارنا ہے۔ سب سے پہلی چیز، ہم نے دین کو زیادہ وقت دینا ہے، دنیا کو کم وقت دینا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے، ہم اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول ہیں تو ہم ذکر اللہ جاری رکھیں، ہم تسبیحات پڑھتے رہیں، ہم درود شریف کا اہتمام کریں۔ اس طرح ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت وہ اللہ کے ذکر میں گزرے گا، عبادات میں گزرے گا۔ ہاں، اگر ہم فری ہیں، ہمارا کوئی کام نہیں ہے، تو اس دوران ہم تلاوت کر لیں، ہم اللہ کے سامنے قیام کر لیں، رکوع سجدہ کر لیں، نوافل پڑھ لیں۔ دوسری چیز، ہر عمل اللہ کی منشا کے مطابق کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اور تیسری چیز، نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ انسان تلاوت کرتا ہے لیکن نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، اور اسے گناہ سمجھتا بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے بازاروں کے چکر لگ رہے ہیں، خواتین میں گھس جاتا ہے، راستوں میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، اگر یہی کرنا ہے تو پھر کس لیے بھوکے پیاسے ہو؟ کیوں یہ اذیت اور تکلیف برداشت کر رہے ہو؟ اور چوتھی چیز جو بالکل اسی سے متعلقہ ہے، وہ ہے میڈیا سے بچنا ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے لیکن گیم شوز دیکھے جا رہے ہیں، خواتین کھلے چہروں کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور یہ صاحب ان کی زیارت میں مگن ہے۔ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ تو مومن مردوں کو حکم فرماتے ہیں، بلکہ ان تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں اپنے نبی کے ذریعے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ فرمایا کہ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، اور وہ اپنی عصمت، اپنی آبرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکیٰ لہم، اگر وہ ایسا کریں گے تو یہی چیز ان کے لیے سب سے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہوگی۔ لیکن اگر وہ اس حکم کی تعمیل نہیں کرتے، نافرمانی کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو خبر ہی نہیں ہے اس چیز کی، تو پھر یاد رکھیے گا، ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک جو وہ کرتے ہیں نا، اللہ رب العالمین اس کی خوب خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اور یہ صرف مومن مردوں کی بات نہیں ہے، بلکہ مومن عورتوں کو بھی یہی حکم ہے کہ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ مومن عورتوں سے بھی آپ کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھا کریں۔ مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ عن الحسن قال بلغني ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ اللہ رب العالمین دیکھنے والے اور جس کو دیکھا جا رہا ہے ان دونوں پر لعنت فرماتے ہیں۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ دیکھنے والے پر تو لعنت سمجھ میں آتی ہے، جس کو دیکھا جا رہا ہے اس پر کیوں لعنت؟ اس پر لعنت اس وجہ سے کہ وہ سرے بازار عوریاں ہو کر پھر رہی ہے، اور وہ اپنی گفتار سے، اپنی وضاقتہ سے، اپنی چال ڈھال سے وہ دوسروں کو اپنی جانب متوجہ کر رہی ہے، دوسروں کے لیے گناہ کا باعث بن رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پر بھی لعنت ہے۔ مجھے ایک قول یاد آ رہا ہے حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک درخت سرسبز و شاداب ہے، اس کے پیچھے بڑی محنتیں ہیں، وہ ایسے ہی پروان نہیں چڑھا، بلکہ اس کو پانی دیا گیا، اس میں کھاد ڈالی گئی، اس کو جانوروں سے محفوظ رکھا گیا، تب جا کے وہ اس قدر جو ہے سرسبز و شاداب ہوا اور وہ پروان چڑھا۔ لیکن اگر اس درخت کے پاس آگ جلا دی جائے تو بہت ہی کم وقت میں یہ مرجھا جائے گا، یہ سوکھ جائے گا۔ تو ایک مومن کا دل وہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ کی نورانیت کی وجہ سے، عبادات کی وجہ سے، تلاوت کی وجہ سے وہ معطر اور منور ہے، لیکن اگر ایک بار اس نے بدنگاہی کر لی تو سارے کے سارے اعمال کا ستیہ ناش ہو کر رہ جاتا ہے۔ پانچویں چیز، صبر کرنا ہے۔ اس کا بہت زیادہ فقدان ہے، بہت زیادہ، کہ خواتین ہیں، گھروں کے اندر کام کاج کر رہے ہیں اور آپس میں لڑائی جھگڑے، دوسروں کو برداشت ہی نہیں کیا جا رہا، میں نے زیادہ یہ کر لیا، تم نے نہیں کیا۔ مرد حضرات ہیں، وہ بازاروں میں کام اپنا کر رہے ہوں گے، دوسروں کے اوپر روب جھاڑ رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے کی کسی بات کو برداشت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں حکم فرماتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،